بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکار، مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کرونا وائرس جیسی بیماری سے رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کی حفاظت فرمائے، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں مسلک کے اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے نکاح اور نکاح کی کچھ موجودہ غلط رسموں کے متعلق آپ حضرات کے سامنے خطاب کیا تھا۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ رب فرماتا ہے، اے لوگو، نکاح کرو اس سے جو تمہیں پسند آئے۔ میں نے وہ جمعہ بتایا تھا کہ نکاح وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے بندہ گناہ سے بھی بچ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے بدلے میں اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ نکاح وہ بڑی دولت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیو تم نکاح کرو، میرے امتیو تم نکاح کرو۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، تم نکاح کرو گے، میں محمد ضمانت لیتا ہوں کہ نکاح کے ذریعے تمہارے آدھے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ آدھے ایمان کی حفاظت ایک نکاح کے ذریعے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، آدھے ایمان کی حفاظت کے بعد آدھے ایمان کے لیے اب اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نکاح کے ذریعے آدھے ایمان کی حفاظت ہو گئی، اور آدھے ایمان کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ اب آدھے ایمان کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یہ نکاح کی کتنی برکتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع الیکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ سرکار فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے پاس استطاعت ہو تو نکاح کرو، اگر استطاعت ہے تو نکاح کرو، اور اگر استطاعت ہے تم نے نکاح کر لیا تو کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے تم نکاح کر لو گے، اللہ اس نکاح کے صدقے میں تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہارے شرمگاہ کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ نکاح کے ذریعے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور سرکار فرماتے ہیں جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ نان و نفقہ ادا نہ کر سکتا ہو، حق زوجیت ادا نہ کر سکتا ہو، نکاح کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اب اس بندے کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یا تو نکاح کرے، نکاح سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا،
اور اگر نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ روزے رکھے۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ روزے کی برکت کے صدقے میں اس بندے کو سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ نکاح جب کوئی عبادت نہ تھی تب نکاح تھا، اور جب کوئی عبادت نہ ہوگی تب بھی نکاح ہوگا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جب دنیا میں آئے تھے جنت سے نکاح کر آئے تھے، اور کوئی عبادت نہیں تھی۔ اور جب میدان محشر ہوگا، لوگ جنت میں جائیں گے، حساب کتاب ہو جانے کے بعد جنت میں بھی کوئی عبادت نہیں، نکاح وہاں ہوگا۔ نکاح وہ افضل عبادت، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر النکاح من ایسرہ، سرکار فرماتے ہیں سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سستا ہو۔ بہترین نکاح کون سا ہے؟ جو سستا ہو۔ اب جو لوگ مہنگے سے مہنگا نکاح کرتے ہیں وہ اس حدیث کو دیکھیں کہ سرکار تو فرماتے ہیں بہترین نکاح، اچھے میں اچھا نکاح وہ ہے جہاں دونوں خاندان والوں پر کوئی بوجھ نہ ہو، دونوں خاندان والے آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ نکاح کر سکیں، تو یہ بہترین نکاح ہے۔ ہم اور آپ جسے نکاح بہترین کہیں ضروری نہیں کہ وہ بہترین ہو۔ ہم تو وہ نکاح اچھا سمجھتے ہیں جس میں بہت ڈھول تاشے بجے ہوں، بہت ادھم مچی ہو، بہت لوگوں کو پریشان کیا گیا ہو، خوب پیسے خرچ کیے ہو، چاہے وہ اگرچہ حرام کے ہوں، کیسے ہی پیسے حرام کے خرچ کیے گئے ہوں۔ ہم یہ سمجھتے حاجی صاحب نے تو 60 ڈشیں بنائی تھی، حاجی صاحب نے 60 ڈشیں بنائی تھی، لیکن کبھی جا کر پوچھ لینا حاجی صاحب یہ 60 ڈشیں جائز بھی تھی یا حرام تھی؟ ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم تو اسے سمجھتے ہیں ہاں بہت عالی شان ہال میں نکاح رکھا، اور دلہے نے شیروانی کیا پہنی تھی، دلہا تیار کتنا ہوا تھا۔ خیر النکاح من ایسرہ، یہ سرکار کے الفاظ ہیں۔ ہم اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، سرکار کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ زمین پلٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، ساری دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، سرکار کی بات ہرگز نہیں بدل سکتی۔ سرکار فرماتے ہیں بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، دونوں خاندان والوں پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ نکاح تو ایک عبادت تھی، نکاح تو ایک سنت مصطفیٰ، وہ نکاح کے ذریعے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم ترا للمتحابین مثل النکاح، سرکار فرماتے ہیں دو اجنبی خاندان میں محبت پیدا کرنے والا کوئی رشتہ ہے تو وہ نکاح کا رشتہ۔ دو اجنبی خاندان میں اگر محبت پیدا ہو سکتی ہے تو نکاح کے رشتے کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی شان نکاح کی اتنے فضائل، لیکن آج ہم نے اسی نکاح کو، اسی سنت مصطفیٰ کو ایک تماشا بنا دیا۔ اس نکاح میں وہ غلط رسمیں ہم نے ایجاد کر دی۔ میں نے پچھلے جمعہ بہت ساری رسموں کو بتایا تھا، لیکن کچھ لوگ میرے پاس آئے، فون بھی آئے کہ حضرت بہت ساری چیزیں تو رہ گئی، تو میں نے کہا تم کہ ایسی مرحلوں پر، ایسی جگہوں پر مجھے بلایا تو جاتا نہیں کہ مجھے معلوم ہو کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں تاکہ میں اس چیز کو لوگوں کے سامنے بتا سکوں۔ میں نے ہلدی والے کے متعلق بتایا تھا کہ ہلدی اسلام میں تصور کیا ہے، ہلدی اسلام میں کیسے لگائی جاتی ہے، اور اسلام نے ہلدی لگانے کا جو حکم دیا ہے اس کا ریزن کیا ہے، اور ہلدی کس طرح لگائی جائے، یہ بات میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بتائی تھی۔ اسی ہلدی والے دن رات میں ہوتا ہے رت جگہ، اور رت جگہ میں ساری رات ڈھول پیٹے جاتے ہیں، ساری رات ناچ گانوں کی محفلیں ہوتی ہے، اور معاف کیجئے گا ہم مسلمان کے وہاں نکاح ہے، رات کو رت جگہ کا نام لے کر شرابیں پی جا رہی ہے، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، ساری رات ڈانڈیا راس، ساری رات ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، ساری رات شراب پی جاتی ہے، اور ساری رات جوئے کھیلے جاتے ہیں۔ اور جیسے امام صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اسی محلے کی 4 عورتیں 10 گلگلے لے کر آتی ہیں، مولانا صاحب فاتحہ کر دو۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ ہم نے دن کو مذاق سمجھ لیا ہے کہ ساری رات ہم جوا کھیلیں، ساری رات شراب پئیں، ساری رات گناہ پر گناہ کرتے رہیں، اور صبح فجر کی نماز میں 10 گلگلے لے جا کر مسجد کے امام کے پاس فاتحہ کرا دیں گے، برکت آ جائے گی۔ ساری رات جو ہم ڈی جے بجا کر لوگوں کو جو تکلیفیں دیتے ہیں، نہ اڑوس پڑوس والوں کو سونے دیتے ہیں، ہم کبھی خیال نہیں کرتے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار بھی رہ رہا ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی چھوٹا بچہ بھی آرام کر رہا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ سنیے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا،
وہ بندے کے جسم پر اللہ ایک بیماری کو مسلط کرے گا، خارش کی بیماری، کھجلی کی بیماری اسے ہو جائے گی۔ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اسے کھجلی آئے گی، وہ اپنے جسم پر کھجلائے گا، اتنی کھجلی کرے گا کہ کھجلاتے کھجلاتے اس کی پوری جلد، پوری چمڑی اور پورا گوشت اتر جائے گا۔ کھجلی اتنی آئے گی کہ جو چمڑی ہے وہ چمڑی بھی ادھر جائے گی، جو گوشت ہے وہ گوشت بھی نکل جائے گا، صرف ہڈیاں نظر آئے گی۔ بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی اسے؟ بولو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ گوشت بھی نکل جائے گا اور چمڑی بھی نکل جائے گی، وہ کھجلاتا رہے گا۔ جب اسے خارش کی بیماری ہو جائے گی، کھجلاتے کھجلاتے چمڑی اور گوشت ادھر جائے گا، رب کی طرف سے ایک منادی اس بندے سے پوچھے گا، اے بندے بتا کیا اس بیماری میں تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ جو بیماری تجھ پر مسلط ہوئی ہے، اس بیماری میں تجھ پر تکلیف ہو رہی ہے، تجھے پریشان تو ہو رہا ہے؟ وہ کھجلاتے کھجلاتے کہے گا، ہاں میں بہت پریشان ہوں، بہت مصیبت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ رب کی طرف سے وہ منادی اعلان کرے گا، یہ اس چیز کی سزا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو ستایا کرتا تھا، یہ اس چیز کی سزا ہے جو تو اپنے مسلمان بھائی کو ستایا کرتا تھا۔ جو لوگ رات میں جو بجاتے ہیں، کیا اڑوس پڑوس والوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بوڑھے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ چھوٹے بچے جو بیمار ہیں ان کو تکلیفیں نہیں ہوتی؟ یہ اس چیز کی سزا ہے جو تو اپنے مسلمان بھائی کو ستایا کرتا تھا۔ ہم سوچ لیں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کے چہرے کو بندر اور خنزیر کے برابر بنا دے گا، ان کے چہرے بندر اور خنزیر جیسے بن جائیں گے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو سن کر صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، جن کے چہرے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے، کیا وہ اللہ کی ذات پر اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ جن کے چہرے بندر اور خنزیر جیسے بن گئے، کیا وہ اللہ کی ذات پر اور آپ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ ایمان والے ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے۔ بات اور بھی سنو، سرکار فرماتے ہیں جن کے چہرے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے وہ ایمان والے تو ہوں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، نماز روزے پر بھی عمل کریں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، پھر بھی ان کے چہرے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ ان کی راتیں یا تو شراب میں گزرے گی یا ناچنے والی عورتوں کے سامنے گزرے گی۔ ان کی راتیں یا تو شراب میں گزرے گی یا پھر ناچنے والی عورتوں میں گزرے گی۔ جو رات کو شراب پیئیں گے اور جو رات کو عورتوں کا ڈانس دیکھیں گے، سرکار فرماتے ہیں ان کے چہرے بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں رت جگہ میں کیا ہوتا ہے؟ ساری رات ڈھول پیٹا جاتا ہے، ساری رات تماشا کیا جاتا ہے، اور گھر کی عورتیں ناچ رہی ہے، اور الیاذ باللہ عورتیں ناچ رہی ہے، جوان بھی کھڑے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی کھڑے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، اور حاجی صاحب ٹوپی لگا کر وہ منظر دیکھ بھی رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب جا اگر احساس تیرے دل میں ہے۔ یہ آج مسلمان ان حرکتوں پر۔ اور آگے سنیے، شادی سے پہلے ایک رسم اور ادا ہوتی ہے، جو صاحب مجھے یہ بتانے آئے تھے، واللہ جب وہ مجھ سے بتا رہے تھے میں ان کی بات سن رہا تھا، افسوس مجھے بھی ہو رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ صاحب میرے سے 5 منٹ اور بات کریں گے تو رو دیں گے۔ شادی سے پہلے ایک رسم ہوتی ہے جسے یو پی وغیرہ میں، راجستھان میں بھات کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں اسے مامیرا کہا جاتا ہے۔ ماما کی طرف سے مال مانگا جاتا ہے، یہ مامیرا لیا جاتا ہے۔ وہ صاحب جو مجھے بتانے آئے تھے وہ بتا رہے تھے، حضرت میرے پاس تو دولہے کو دینے کے لیے بھی جوڑے کے پیسے نہیں تھے، اور وہاں سے میرے پاس 33 جوڑے مانگے گئے تھے۔ ایک صاحب اور تھے جو بتا رہے تھے میرے پاس تو خود کے کپڑوں کے پیسے نہیں تھے، مامیرا دینے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ میں قرضہ لے کر ادا کروں گا۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ سرکار تو فرماتے نکاح کو آسان کرو، نکاح سستا کرو، زنا کو مہنگا کر دو تاکہ لوگ زنا کے قریب جا بھی نہ سکے۔ آج ہم نے نکاح کے لیے اتنی رسموں کو ایجاد کر دیا ہے کہ غریب باپ تو اپنی بیٹی کا نکاح کے لیے تصور کر ہی نہیں سکتا۔
آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کتنی لڑکیاں 35-40 کے پار چلی گئی ہے، ان کا نکاح ہو نہیں رہا ہے، ان کا باپ نکاح کر نہیں سکتا۔ کیوں نکاح نہیں کروا سکتا؟ اس کے پاس اتنا مال موجود نہیں۔ یہ معامرہ جو ہمارے یہاں لیا جاتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ اسلام ایسی چیزوں کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ اگر بات ہو یا معامرہ ہو، اچھا ماما کی طرف سے کپڑا بھی دیا جائے، جتنے خاندان والے ہیں سب کو جوڑا بھی دیا جائے، اور پھر ایک تھال بچھایا جائے اور اس تھال میں ماما سے کہا جائے تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے وہ سارا پیسہ ڈالو۔ کیا اس ماما کی اتنی غلطی ہے کہ اس کے بھانجے کا نکاح ہے؟ یہی تو غلطی ہے اس کی کہ اس کے بھانجے کا نکاح ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے، انہیں تکلیفیں دی جاتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ اس بندے پر کبھی رحم نہیں کرتا۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ اس بندے پر کبھی رحم نہیں کرتا۔ ہاں، جو بندوں کے لیے نرم مزاج بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم فرماتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور مذاہب میں دیکھ لیں نکاح کو ایک نفسانی خواہشات بنایا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والے کو نکاح نفسانی خواہشات نہیں، ثواب کا ذریعہ بتایا ہے۔ نکاح وہ برکت چیز ہے، وہ عمل ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی عبادت کا کام کریں، جب تک اس عبادت میں رہیں گے ثواب ملے گا۔ آپ گھر سے نکلے مسجد میں آ رہے نماز پڑھنے کے لیے، جو جب گھر سے نکلے تب سے لے کر مسجد آنے تک، مسجد میں نماز پڑھنے تک، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر جانے تک برابر ثواب لکھا جائے گا۔ آپ نے روزہ رکھا، صبح سحری کے وقت آپ نے نیت کی، عبادت آپ کی شروع ہے جب تک افطار نہ ہو جائے۔ اس افطار آنے تک آپ سو رہے ہیں تو بھی عبادت، کام کر رہے ہیں تو بھی عبادت، کاروبار کر رہے ہیں تو بھی عبادت۔ یہ اسلام کا نظام ہے کہ جو بھی نکاح، جو بھی عبادت کا کام آپ نے شروع کیا، جب تک وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا، جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا، برابر عبادت لکھی جاتی ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن نکاح دیکھیں یہاں قبول کیا، نکاح ایک دن کے لیے تو نہیں ہوتا، 2 دن کے لیے تو نہیں ہوتا، 6 مہینے کے لیے تو نہیں ہوتا، زندگی کے آخری سانس تک ہوتا ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ جس نے یہاں قبول کیا، یہاں سے لے کر مرتے دم تک اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہتا ہے، لیٹتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، کام کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، یعنی جب تک وہ نکاح کے بندھن میں بندھا رہے گا ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ نکاح وہ عظمت والی چیز ہے، لیکن اس عظمت والی چیز کو ہم اپنے نکاح کے کارڈ پر لکھاتے ہیں شادی خانہ آبادی۔ بات آئی میں بتاتا چلو، ہم کارڈ چھپواتے ہیں، کارڈ میں اوپر بسم اللہ بھی لکھا ہوتا ہے، اللہ رسول کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ کارڈ ہم نے دے دیا، شادی ہو گئی، پھر وہی کارڈ ہمارے پیروں میں پڑا ہوتا ہے۔ ہم کارڈ چھپائیں، اگر استطاعت ہو تو کارڈ چھپائیں، کارڈ اس طرح کا چھپائیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں کی صاحبزادی، فلاں کے صاحبزادے کا نکاح ہے، اس تاریخ کو نکاح ہے، اس تاریخ کو ولیمہ ہے، بات ختم ہو گئی۔ اعلان ہی تو کرنا ہے، دعوت ہی تو پہنچانی ہے۔ آپ دیکھ لیں کارڈ اتنا لمبا، اوپر شاعری لکھی ہوئی ہے، نہ جانے شاعری بھی کیسی کیسی لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رسول کا نام، پھر دولہا دلہن کے نام، پھر بارات روانگی، پھر شادی، پھر ولیمہ، پھر رت جگہ، یہ سارے پروگرام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے آ جاؤ تو مرحوموں کے نام۔ کیا ہے یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ من جانب الداعی الی الخیر میں بلانے والوں میں مرحوموں کا نام۔ کیا کبھی کوئی مرحوم بھی کسی کو بلاتا ہے؟ اب مرحوم اگر بلا لیں گے تو کہاں بلائیں گے؟ قبرستان میں۔ یہ ہم نے کارڈ میں الداعی الی الخیر من جانب میں مرحوموں کے نام بھی شروع کر دیے ہیں۔ یہ کوئی اصل نہیں اسلام میں۔ ہم نکاح اس طرح سے کریں جس طرح سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، اور سرکار نے اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا بھی نکاح فرمایا۔ کس شان سے نکاح فرمایا؟ مولائے کائنات کے ساتھ جب حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، اچھا نکاح کے بعد ایک رسم ہے ہمارے ہاں جہیز کی۔ آج لوگ جہیز مانگتے ہیں،
میں نے شاید اس سے پہلے کبھی بتایا تھا کہ جو لوگ جہیز مانگتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جہیز مانگنے والے رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگیں، اس لیے کہ وہ حقدار ہیں۔ جو جہیز مانگتا ہو وہ زکوٰۃ کا بھی حقدار ہے۔ پہلی بات تو اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں، لڑکی والوں پر کوئی ضروری نہیں کہ وہ جہیز کا سامان دیں۔ از راہ محبت اگر باپ اپنی بیٹی کے نکاح کے وقت کوئی سامان دیتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو دے، وہ دے سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن جو ہم نے اسے جہیز بنا لیا ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں سے لسٹ جاتی ہے کہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے۔ کیا گاڑی کے بغیر تم سفر نہیں کر سکتے؟ تم نے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا یا اس کے باپ کے پیسوں سے نکاح کیا تھا؟ ہم جہیز مانگے؟ جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے میں اتنی آ چکی ہے کہ آج ہر اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان، اس کے یہاں سے بھی لسٹ جاتی ہے کہ جہیز میں اتنا سامان ہونا چاہیے، اور نکاح میں میرے سمدن میں میرے یہاں سے اتنے لوگ آئیں گے، اس کو کپڑا دیا جائے، اس کو یہ دیا جائے، اس کو یہ دیا جائے۔ اس غریب باپ سے جا کر کبھی پوچھو کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح کتنی مشکلوں سے کر رہا ہے، کتنی تکلیفوں کا وہ سامنا کر رہا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح کیا تھا۔ آج ہم بھی اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، اور سرکار نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا۔ سرکار کون ہے؟ کونین کے والی ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سرکار کی وہ شان ہے، نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دے۔ وہ مالک جنت کی شہزادی خاتون جنت کا نکاح۔ ہم اور آپ کی بیٹی تو وہ مقام والی نہیں، ہم اور آپ کی بیٹی تو حضرت فاطمہ الزہرا کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہے اس ذروں کے برابر نہیں، لیکن مالک جنت کی بیٹی کا نکاح ہے، شہزادی کونین کا نکاح ہے۔ اور کون شہزادی کونین؟ سرکار فرماتے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، باپ شوہر امام الاولیاء اور باپ امام الانبیاء۔ اتنی بڑی فضیلت والی خاتون جنت فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح ہوا۔ اچھا، ان کی تھوڑی سی میں شان بتا دوں خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی۔ ایک وقت وہ آیا تھا کہ یہودن کچھ عورتیں سرکار کی بارگاہ میں آئی تھی اور آ کر عرض کی تھی محمد میری بیٹی کا نکاح ہے، ہم مذہباً یہودی ہیں اور میری بیٹی کا نکاح ہے، میں نے محلے کی ساری عورتوں کو بلایا ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ میری بیٹی کے نکاح میں آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی بھیجیں۔ وہ یہودن عورت کہہ رہی سرکار کی بارگاہ میں کہ میری بیٹی کے نکاح میں آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی بھیجیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی سے نہ نہیں کہتے تھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شے بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ وہ یہودن عورت کہتی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح، جبکہ وہ مذہباً مسلمان نہیں، یہودی عورت کہتی ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، میں چاہتی ہوں کہ اور عورتیں آئے گی تو آپ کی بیٹی بھی آئے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائے گی۔ وہ یہودن عورت چلی گئی۔ سرکار نے خاتون جنت سے ارشاد فرمایا بیٹی وہ یہودن عورت آئی تھی، اس کی بیٹی کا نکاح ہے، تمہیں اس نکاح میں جانا ہے۔ خاتون جنت نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا ابا آپ کا حکم ہے، میں جاؤں گی ضرور، لیکن آپ جانتے ہیں ابا اس یہودن عورت نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس یہودن عورت نے مجھے کیوں بلایا ہے، کیوں دعوت دی ہے معلوم ہے؟ سرکار فرماتے میں سب جانتا ہوں لیکن پھر بھی بتاؤ کیوں بلایا ہے؟ خاتون جنت نے عرض کی ابا مجھے اس یہودن عورت نے اس لیے بلایا ہے کہ ان کے نکاح میں جتنی عورتیں آئے گی زرق برق لباس، شاہانہ لباس پہن کر آئے گی، اور میرے پاس تو شاہانہ کوئی لباس بھی نہیں ہے، کوئی نیا لباس بھی نہیں ہے، میرے لباس میں تو جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ لباس میں پہن کر جاؤں گی تو میرا پھٹا پرانا لباس دیکھ کر یہودی عورتیں مذاق اڑائے گی، میرا یہ پھٹا لباس دیکھ کر وہ یہودن عورتیں مذاق اڑائے گی، اور میرا مذاق اڑانے کے لیے اس یہودی عورت نے مجھے نکاح میں بلایا ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے، میرا مذاق اڑانے کے لیے اس نے بلایا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی غم نہ کرو، اللہ نے تیرے باپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ساری جہان کا، ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا ہے، مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، بیٹی غم نہ کرو۔ وہ مذاق اڑانا چاہتے ہیں ہم اسے موقع ہی نہیں دیں گے۔ وہ دن قریب آ گیا،
خاتون جنت نے عرض کی ابا آج اس کا نکاح ہے، کیا کیا جائے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ جب تک میں نہ کہوں گھر سے باہر مت جانا۔ وہ بیٹی بھی تھی اور وہ عظیم بیٹی تھی کہ اگر باپ کی اجازت نہ ہو تو بیٹی باہر جانا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتی۔ آج ہماری بیٹیوں کی طرح تھوڑی تھی۔ وہ خاتون جنت بیٹھ گئی، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی، سدرا کے مکین جبریل امین خاتون جنت کے لیے جنتی جوڑا لے کر آ گئے۔ جنتی جوڑا آیا، حضرت جبریل نے آ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، سرکار نے وہی جوڑا خاتون جنت کو دیا، خاتون جنت نے وہی جنتی جوڑا پہنا، اس یہودن کے گھر پہ پہنچی۔ اب وہ یہودن عورتیں نکاح میں جہاں خاتون جنت کا مذاق اڑانے کے لیے جمع ہوئی تھی، جب اس یہودن عورتوں نے خاتون جنت کے لباس کو دیکھا تو دیکھنے لگی کہ ان کے لباس سے تو نور نکل رہا ہے، ان کے لباس سے نور نکل رہا ہے۔ وہ ساری یہودن عورتیں جو بڑی بڑی امیروں کی تھی، بڑے بڑے لوگوں کی بیوی تھی، بڑے بڑے انسانوں کی وہ بیٹیاں تھیں، ان کا لباس خاتون جنت کے لباس کے سامنے پھیکا محسوس ہونے لگا، معمولی سا محسوس ہونے لگا۔ تو اس یہودن عورت نے خاتون جنت سے پوچھ لیا، اے فاطمہ تمہارے پاس اتنا قیمتی لباس کہاں سے آیا؟ اتنا قیمتی لباس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا یہ مجھے میرے والد نے دیا۔ کہا تمہارے والد کے پاس کہاں سے آیا؟ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا میرے والد نے دعا کی، سدرا کے مکین جبریل امین میرے لیے جنتی جوڑا لے کر آئے ہیں، یہ دنیا کا جوڑا نہیں، یہ جنتی لباس ہے۔ ان یہودی عورتوں نے جب سنا کہ یہ جنتی لباس ہے تو وہ یہودن عورتیں کہنے لگی فاطمہ معاف کرنا، ہم تو تمہارا مذاق اڑانا چاہتے تھے، تمہیں شرمندہ کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہارے لباس کو دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ تم بھی سچے ہو، تمہارا نبی بھی سچا ہے، تم بھی سچے ہو، تمہارا نبی بھی سچا ہے۔ اے فاطمہ ہمیں بھی تمہارے بابا کے پاس لے جاؤ، کلمہ پڑھا کر ہمیں بھی مسلمان کر دو۔ یہ خاتون جنت کی شان۔ لیکن وہی خاتون جنت کا نکاح ہے حضرت علی کے ساتھ۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت کے نکاح میں جہیز میں کیا دیا تھا؟ آپ احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، مسند امام احمد کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ مسند امام احمد میں لکھا ہوا ہے جہازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ساتھ نکاح کیا تو جہیز میں ایک پانی کا مشکیزہ، ایک اونی چادر اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں روئی کی جگہ اذخر نامی گھاس بھری ہوئی تھی۔ ایک اونی چادر، ایک پانی کا مشکیزہ پانی کا جگ اور ایک تکیہ جس میں روح کی جگہ پر اذخر نامی گھاس بھری ہوئی تھی، یہ تھا حضرت فاطمہ کا جہیز۔ کیا سرکار چاہتے تو اپنی بیٹی کے لیے جنتی جہیز نہیں منگا سکتے تھے؟ جب نکاح میں جانے کے لیے، دوسروں کے نکاح میں جانے کے لیے سرکار جنتی لباس منگا سکتے ہیں تو اپنی بیٹی فاطمہ کے جہیز میں جنتی سامان نہیں منگا سکتے تھے؟ منگا سکتے تھے۔ لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریب باپ پر بوجھ نہ بنے، میری امت کے غریب لوگوں پر تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ اتنا مختصر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان کریں۔ کوئی لڑکی کے باپ پر کوئی ضروری نہیں کہ وہ جہیز کے نام پر اتنا سارا سامان دیں، اور جو لوگ مانگتے ہیں توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں کہ ہم سے جو یہ غلطی ہو گئی اللہ اس پر ہمیں معاف کر دے۔ ہم جہیز مانگیں گے، جہیز کے بغیر نکاح نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ تو اتنے بری ہیں کہ نکاح کے دن قریب آ جاتے ہیں تب جہیز کی لسٹ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا جہیز آنا چاہیے ورنہ ہم بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ وہ غریب باپ نکاح کی ساری تیاری کر چکا ہے، اگر بارات نہیں آئے گی تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اچھا، یہ جہیز کی لعنت کو بھی ختم کریں۔ بعد میں ہوتا ہے ولیمہ۔ سرکار فرماتے ہیں نکاح کرو اور ولیمہ کرو، اور ولیمہ چاہے سرکار فرماتے اگرچہ ایک بکری سے کرنا پڑے، ایک بکری کے گوشت سے بھی ولیمہ کرو، ولیمہ بھی سنت ہے۔ لیکن ولیمہ سنت سرکار فرماتے ہیں اگر استطاعت ہے تو کرو، اور اگر کم استطاعت ہے تو بکری کا ایک بچہ لو، اسے ذبح کرو اور گھر کے لوگ مل کر ہی کھا لو، تمہارا ولیمہ ہو جائے گا، تمہارا سنت پر عمل ہو جائے گا۔
اور یہاں تک کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے تو سرکار نے اپنے کچھ نکاح کے ولیمے میں صرف کھجور اور ستو کھلا کر ولیمہ کیا ہے۔ کونین کے والی نے اپنا نکاح کے ولیمے میں کھجور اور ستو کھلا کر ولیمہ کیا ہے۔ یاد رکھیں ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، لیکن ولیمے کے نام پر دلہن کو تیار کر کے اسٹیج پر بٹھانا سنت نہیں ہے۔ یہ بے تحاشی کرنا، عریانی کرنا، کل آنے والی دلہن کو لوگوں کے سامنے تماشا بنانا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ولیمے کے نام پر 2 اسٹیج لگتے ہیں، ایک دلہے کا ایک دلہن کا، اور لوگوں کے سامنے تماشا بنایا جاتا ہے، بڑی بڑی اسکرینیں لگائی جاتی ہے، اور معاف کیجئے گا ہماری گھر کی عورتیں وہ چست سے چست لباس، وہ گندے لباس پہن کر آتی ہے کہ ایک اچھا انسان، سمجھدار انسان وہ مناظر دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگتا ہے۔ یہ نحوستوں کو بھی ہم ختم کریں، ہم اس طرح سے نکاح کریں جیسا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، جیسا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، ایسا اگر ہم نکاح کریں گے تو نکاح کی برکتیں بھی ملے گی، نکاح کے فائدے بھی ملیں گے، یہاں بھی نکاح مقبول ہوگا، رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوگا، وہی کام تمہارا آگے جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، صحن زہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید اگر دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ساری جو غلط رسمیں ہمارے اندر موجود ہیں ہم اسے ختم کر دیں، نکاح اسلامی طریقے پر کریں، اور نکاح اسلامی طریقے پر جب میں نے اتنی رسومات غلط جو بتائی ہے تو چلتے چلتے اسلامی طریقہ نکاح کا وہ بھی میں بتاتا چلوں۔ نکاح اگر انسان کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک کام کرے، ساری چیزوں سے پہلے قرآن خوانی کرے گھر پہ۔ اچھا جب جہیز کا سامان لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے قرآن ہی لیا جاتا ہے، لیکن معاف کیجئے گا قرآن سب سے پہلے لیا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن خالی ایک فارمیلٹی ہے۔ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر پہ قرآن خوانی کریں، قرآن خوانی کے بعد ہلدی کی جو رسم جو میں نے بتائی اسی طرح سے پھر نکاح، جس دن نکاح ہو۔ اچھا یہ رات میں 2 بجے جو نکاح کرتے ہیں کس کو دکھاتے ہیں؟ کتوں کو۔ رات کو 2 بجے کون ہوتا ہے سڑکوں پر؟ میری بات کڑوی ضرور ہے لیکن معاف کیجئے گا، نکاح دن میں کریں، نکاح دن میں کریں اور مسجد میں کریں۔ یہ باہر کی غلط رسمیں ہم ختم کر دیں، مسجد میں نکاح کریں، صبح نکاح ہو جائے، دوپہر میں کھانا کی رسمیں ہو جائے، شام کو تک لڑکی رخصت ہو جائے اور رات ہوتے ہوتے لڑکی اپنے میکے سے سسرال چلی جائے، ایک دن میں سارا معاملہ ختم کرے۔ یہ ایک دن ہلدی، ایک دن نت جگہ، ایک دن یہ، ایک دن وہ۔ اچھا ایک بات میری چھوٹ گئی تھی بیچ میں، نکاح کی ساری رسمیں، نکاح کی ساری تاریخیں متعین ہو جاتی ہے لیکن ہلدی سے پہلے ایک دن ہوتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں دن تاریخ کا، ہے نا؟ دن تاریخ، بھائی کارڈ چھپ چکا ہے کہ اس تاریخ کو نکاح ہے تو اب دن تاریخ لینے کی بات کیا ہے؟ اس میں بھی لڑکی والوں پر کھانا کھلانا ہم دن تاریخ کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور نکاح کے 2-3 یا 4-5 دن کے بعد ایک رسم اور ہوتی ہے چوتھی کی، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ساری غلط طریقے ہیں، خالی غلط رسمیں ہیں، ان ساری غلط رسموں سے ہم اور آپ بچیں، نکاح آسان کریں، جو سرکار نے فرمایا ہے اس طرح سے نکاح کریں، سرکار کے بتا ہوئی بات پر ہم عمل کریں گے، برکتیں ہمیں بھی ملے گی، ہماری نسلوں کو بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔